بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ امیدیں رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ رشتہ داروں سے اتنی ہی امیدیں رکھیں جتنی آپ سے انہیں امیدیں ہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں ہی نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ سہارے تلاش کرو گے تو کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ اپنا سہارا خود بنو تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی حاصل کر لو گے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، مگر کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہو رہا ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلے شکوے خدا سے کرتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرم کرے۔ ایک عقل مند نے کیا خوب کہا کہ دوبارہ شروع کرنے سے مت ڈرو، کیونکہ اس بار آپ شروع سے نہیں شروع کر رہے بلکہ اس بار آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے وہ بدصورت ہو۔ کیسے بھروسہ کر لوں انسان کی محبت پر؟ میت پر جم کر رونے والے لوگ تھوڑی دیر بعد بریانی میں بوٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ باقی ہے زمین پر فقط آدمیوں کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے زمانے گزر گئے۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے سے اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ تمہارے جانے سے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ ساری کامیابیاں بس ایک ہی کتاب میں چھپی ہوئی ہیں اور وہ ہے قرآن پاک۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی غلطیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت کا مل جانا بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہو۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے ہو گئے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ پیسہ ضروریات پر خرچ ہوتا ہے اور خواہشات پر ضائع ہوتا ہے۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، خوشی کو کسی چیز یا شخص سے منسلک نہیں کرتے، خوشی کو تو خود بنایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے تو اسے اس کے برابر لکھو، یعنی ایک ہی برائی لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھتا رہے گا اس کے لیے جنت میں اللہ گھر بنائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ 2 بھلائیاں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدمی دیکھے گا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، وہ پوچھے گا، اے پروردگار یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی تھی، ان دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔